بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ویورز اگر ہم آج کل دیکھیں سو جہاں بہت سی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں, اگر ہم اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ سٹمک کے بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں, جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل تھوڑا سا بدل چکا ہے, بہت زیادہ سیڈنٹری ہو چکا ہے اور ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے. سو میرے خیال میں آج کل مطلب ہر بندہ ہی لائک اس چیز کا شکار ہے, موسٹلی میجورٹی کی اگر ہم بات کریں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر جو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے اور جو سٹمک ایشو ہوتا ہے, اس کے درمیان, اس کے سمپٹمز کے درمیان ہم فرق نہیں کر پاتے اور سمجھ نہیں آتی کہ دونوں میں بیسک فرق کیا ہے. سو اس کے ریزنز کیا ہیں, فرق کس طرح سے کرنا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, سر کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں بالکل, مطلب یہ ہے کہ امراض بہت بڑھ گئے ہیں پیٹ کے, اور اس کی وجہ ہمارا ان ہیلدی لائف سٹائل بھی ہے اور اس کے ساتھ خوراک بھی ہے. خوراک میں جو مختلف قسم کے کیمیکل شامل ہو جاتے ہیں, کیڑے مار دوائیاں چھڑکی جا رہی ہوتی ہیں, گندے پانی سے جو فصلوں کو آبیاری ہو رہی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. اس کے بارے میں ہم چل کے بات کرتے ہیں, اور اگر ہو جائے آپ کو پیٹ کا مرض کوئی تو پھر اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے. بالکل, اس وقت ہمارے ساتھ ماہر امراض جگر اور معدہ ڈاکٹر حیدر عباسی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کریں ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو گڈ مارننگ پبلک. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ذرا یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ پیٹ اور اسٹمک جو ایشو ہے دونوں کے درمیان فرق کس طرح سے کرنا ہے؟ جی دیکھیں, جو اکثر پیشنٹ آتے ہیں ان کو, کچھ لوگوں کو سٹمک کے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ معدے کے امراض ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بالکل سینٹر آف دا ابڈومن میں یا سینے میں درد ہوتا ہے, الٹی کی کیفیت ہوتی ہے, جو وہ کھاتے ہیں وہ واپس اوپر کی طرف آتا ہے. جو آپ کا فوڈ کنٹینٹ اور جو ایسڈ ہوتا ہے وہ معدے سے دوبارہ آپ کے اسوفیگس یعنی خوراک کی نالی کی طرف آتا ہے. اس کو گرڈ بولا جاتا ہے, گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز. ٹھیک ہے. جو آپ پیٹ کی بات کر رہی ہیں, جو آنتوں کے مسائل ہوتے ہیں اس میں عموماً پیٹ میں درد ہونا, پیچش ہونا, قبض ہونا, اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گرڈ اویئرنیس ویک منایا جا رہا ہے جو کہ ہر سال منایا جاتا ہے, اور اس دفعہ یہ 21 to 27 نومبر اس کے ڈیٹس ہیں. اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو سٹمک کے ایشوز ہوتے ہیں وہ اس کو اگنور کرتے ہیں اور وہ اس کو زیادہ اس کو نہ ایویلویٹ کرواتے ہیں, نہ اس کے لیے کوئی لائف سٹائل چینج کرتے ہیں, نہ کوئی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, یہاں تک کہ وہ تب ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں جب مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں اور علاج جو ہے اس وقت پاسبل نہیں ہوتا. تو اس میں لوگوں میں یہی آگاہی پیدا کرنی ہے کہ جن لوگوں کو سٹمک کے ایشوز ہیں, جن کو معدے میں تیزابیت رہتی ہے, درد رہتا ہے, الٹی کی کیفیت ہوتی ہے, گرڈ ہوتا ہے جو کہ ریفلکس ہے بیسیکلی, وہ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اپنی ایویلویشن کروائیں اور ٹریٹمنٹ لیں, لائف سٹائل چینجز کریں تاکہ ان کے سمٹمز سیٹل ہو جائیں. کیونکہ اگر یہ چلتا رہتا ہے تو پھر آپ کی خوراک کی نالی میں, آپ کے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے جس کو گیسٹائٹس بولتے ہیں, پھر بہت سی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں. اگر یہ چلتا رہتا ہے تو پھر اسوفیجائٹس ہو جاتا ہے جو کہ خوراک کی نالی میں سوجن ہوتی ہے, ایون السر بن سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچرز بن جاتے ہیں, یعنی آپ کی خوراک کی نالی جو ہے وہ بند ہو سکتی ہے اور پھر خدا نہ خواستہ آخری سٹیج پہ جا کے یہ کینسر کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو مختلف ظاہر طریقے سے مختلف احتیاط بھی ہے, دوائیاں بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ اریٹیٹڈ باؤلز جو ہے, جیسے وہ بہت زیادہ شکایت ہو جاتی ہے لوگوں کو انتڑیوں میں, مطلب پرابلمز کی وجہ سے, اس کے بارے میں بھی بتائیے. اور پھر جگر کو کب جا کے یہ افیکٹ کرنے لگتی ہیں چیزیں, یا وہ بالکل سیپریٹ مرض ہیں؟ جی جیسا آپ نے بتایا, اریٹیبل باؤل سنڈروم بڑا کامن ہے, اور اس کو اگر آسان الفاظ میں ہم اردو میں کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں آنتوں کا چڑچڑا پن. جو ہماری آنتیں ہوتی ہیں ان کا جو ردم ہوتی ہے یا جو دھڑکن ہوتی ہے وہ بے قاعدہ ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے, کچھ کو پیچس ہوتے ہیں, کچھ کو قبض ہوتی ہے, اور کچھ میں ساری علامات اکٹھی بھی آتی ہیں. اس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم کہا جاتا ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. وہ آپ کے کچھ پہلے تو آپ کی پراپر ایک ہسٹری لے گا, ہسٹری لینے کے بعد آپ کے کچھ جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہ کروائے گا, وہ تسلی کر لینے کے بعد آپ کو اریٹیبل باؤل سنڈروم لیبل کرے گا. یہ نہیں کہ اگر آپ کو یہ علامات آ رہی ہیں تو آپ ازیوم کر لیں کہ بس مجھے اریٹیبل باؤل سنڈروم ہے اور یہاں پہ آپ اپنا جو ورک اپ ہے یا جو مینجمنٹ ہے وہ روک دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے اریٹیبل, اس میں جیسے آپ نے بتایا کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم کی بات ہو رہی ہے, میرے خیال میں اس کو آئی بی ایس بھی آبویسلی کہا جاتا ہے, اور اس کے کچھ مسائل تو معدے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ سٹریس اور انزائٹی کا بھی سامنا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے یہ؟
جی بالکل یہ دیکھا گیا کہ عموماً یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ یہ مردوں میں نہیں ہوتا لیکن خواتین میں زیادہ ہوتا ہے, اور 20 سے 40 سال کی عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے. اور اس کا جیسا آپ نے بتایا کہ سٹریس بڑا امپورٹنٹ ہے, جو لوگ حساس ہوتے ہیں, جن کے کوئی سٹریسفل ایونٹ گزرا ہوتا ہے, ان میں یہ زیادہ دیکھا گیا. ویسے تو اس کی بہت سارے کازز ہیں, لیکن جو ڈپریشن ہے یا سٹریس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اس کا کاز ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے پوچھا کہ جگر کے امراض, ان کا جو جگر کے امراض ہیں وہ ایک الگ سے ان کا معدے سے تعلق نہیں ہے, بلکہ ان الگ سے ان کے اپنے کازز ہیں. لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, اس کی بہت ساری اقسام ہیں, اس کی وجہ سے جگر متاثر ہوتا ہے. اور اچھا, جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ 20 سے 40 سال کی جو خواتین ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ہے. روما کو فوراً خیال آ گیا میں بھی 20 سال کی ہوں. نہیں, مجھے یہ تھوڑا پرابلم تھا, تو اسی لیے میں زیادہ اس کے بارے میں اتنا کنسرن ہوں کہ یہ بتائیں کہ اس کی کیا ریزن ہے 20 to 40 ایئرس کی خواتین میں یہ زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کیونکہ یہ ایج ایسی ہے جس میں آپ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں سٹریس کے لیے. کوئی سٹریسفل ایونٹ ہو تو آپ اس کو زیادہ اوور تھنک کرتے ہیں, آپ اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, تو پھر آئی بی ایس ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. لیکن یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ کو یہ سمٹمز آئیں تو آپ بس ازیوم کر لیں کہ مجھے یہ آئی بی ایس ہی ہے اور آپ اس کا ورک اپ نہ کرائیں. ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں. آئی بی ایس لیول کرنے سے پہلے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے سارے ٹیسٹ کر کے, بہت سارے کازز ہوتے ہیں, جیسے اگر پیٹ میں درد ہے تو اس کے بہت سارے کازز ہیں, پیچز ہیں اس کے بھی بہت سارے کازز ہیں, قبض ہے اس کے بھی, وہ سارے کازز رول آؤٹ کرنے کے بعد آپ کو لیبل کرے گا. اگر کسی آپ کی کوئی تشخیص نہیں ہوتی تو پھر وہ آپ کو بتا سکے گا کہ آپ کو آئی بی ایس کا مسئلہ ہے. اس میں پھر کچھ لائف سٹائل چینجز ہیں, کچھ میڈیسنز ہیں, کچھ آپ کی کاؤنسلنگ کے بھی, اور پھر آگے جا کے اینٹی سائیکوٹکس کا بھی یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس کے لیے جو مختلف ٹیسٹ تجویز کیے جاتے ہیں اس میں اسکوپیز بھی ہیں مختلف, اینڈوسکوپی بھی بات کر آ جاتی ہے, یا کولونوسکوپی جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. یہ کتنی مدت کے بعد ہونی چاہیے, اس کی کیا ضرورت کیا ہے, کیوں اس کی ضرورت پڑتی ہے, لوگ گھبراتے بھی ہیں ان کی وجہ سے, تو وہ کیا ہے؟ جی ایک تو یہ کہ جو آپ کا ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کے پہلے بنیادی بلڈ ٹیسٹ کروائے گا, جس میں خون کی مقدار کے ٹیسٹ ہو سکتا ہے, جسے بلڈ سی پی بلڈ کمپلیٹ پکچر بولا جاتا ہے, اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے خون کے ٹیسٹ کروا کے یہ تسلی کر لی جائے گی کہ آپ کا جو سمٹمز آ رہے ہیں, جو آپ کو علامات آ رہی ہیں, ان کا کوئی اور کاز تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر ضرورت پڑتی ہے تو اینڈوسکوپی یا کولونوسکوپی بھی کی جاتی ہے. اور بیسکلی لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی پیچیدگی ہو سکتی ہے, لیکن عموماً اینڈوسکوپی اور کولونوسکوپی روٹین میں پروسیجرز ہو رہے ہیں, اور باہر کے ملکوں میں زیادہ ہوتے ہیں, اسکریننگ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اینڈوسکوپی سے آپ کی خوراک کی نالی, معدے اور آپ کی جو چھوٹی آنت کا شروع کا حصہ ہے اس کا معائنہ کیا جاتا ہے, اور یہ تسلی کی جاتی ہے کہ کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر کوئی وہاں پہ ایشو نظر آتا ہے تو اس کی بایوپسی لے لی جاتی ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم نے کا تعلق ہے یہ آپ کی بڑی آنت کا معائنہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کا ایشوز اسٹمک کا تو آپ نے کافی اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کر دیا. پیٹ کی بیماری کس صورت میں جنم لیتی ہے؟ ایک تو ہم نارمل پیٹ کا درد کہتے ہیں نا, جو کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, فوڈ